بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوق احمد۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاسی ماحول ایک جانب گرم ہے تو دوسری جانب کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے رسہ کشی کا کھیل جاری ہے۔ پہلے ایک سائیڈ پہ رسے کے ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی قرارداد تھی، اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی تائید کر دی ہے اور وہ بھی اسی سائیڈ پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری سائیڈ پر پاکستان کی تمام بڑی اور چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ آج بھی اس الیکشن کے حوالے سے بڑا اہم دن رہا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی، جس میں کچھ ایسی خبریں تھیں جن سے یہ خدشات مزید پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید الیکشن میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ذرائع کے مطابق اگر بات کی جائے تو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کی بعد میں الیکشن کمیشن نے تردید کی اور ان کی صحت کی خرابی کی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن ان کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے ان کو کہا گیا ہے کہ اب اپنا خیال رکھیں، اب اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے جو سینٹ کی قرارداد تھی اس کی حمایت کر دی ہے اور انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماحول کی بہتری کے لیے اگر انتخابات ملتوی ہو جائے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، یہ اہم سٹیٹمنٹ تھی۔ پھر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر توہین عدالت میں جو کیس تھا، جو پی ٹی آئی نے وہاں پر کیس کیا ہوا تھا، اس میں الیکشن کمیشن نے اپنے جوابات جمع کرا دیے ہیں اور تردید کر دی گئی ہے ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی آج کل جلسوں میں کافی سرگرم ہیں۔ ان کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو عوام جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے پرانے سیاستدانوں کو ان کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے وہ جو پہلے کہتے تھے کہ بابے سیاستدان ہیں، ان کو اب سیاست سے ہٹ جانا چاہیے، وہ دوبارہ بیانیہ سامنے لے آئے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام کے اندر سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور نذیر لغاری صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لغاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی حمایت کر دی ہے جو سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی تھی اور ان کی جانب سے اب بیان بھی دیا گیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں، جو خدشات وہ پیش کر رہے ہیں، وہ سنجیدہ ہیں، یا یہ فیس سیونگ کے لیے بیانات ہیں کہ اگر انتخابات میں ان کے مطلوبہ نتائج نہ ملے تو پھر وہ اپنے ووٹر کو یا عوام کو بتا سکیں کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی؟ میرے خیال میں یہی ایک جواب ہے کہ جن لوگوں کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے، وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی نہ کسی صورت میں ملتوی ہو جائیں اور وہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سینٹ میں یہ سب کچھ کیسے ہوا کہ جب کورم پورا نہیں تھا، صرف 14 سینیٹر موجود تھے، تو 14 سینیٹرز کی قرارداد کو ویسے ہی کیا وہ کر دی جائے کہ 100 کے ایوان میں اگر 14 ارکان یہ مطالبہ کر رہے ہوں تو اس طرح سے انہیں باہر جا کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ اتنا بڑا ہاؤس کا سارا بزنس چلانے کی کیا تک بنتی تھی؟ اور جو مخالفت کر رہے تھے، واحد امیدوار جو مخالفت کر رہے تھے افنان اللہ صاحب، تو انہیں بھی کم از کم کورم کی نشاندہی تو کر دینی چاہیے تھی نا۔ جب وہ کہہ رہے میں بھول گیا، جی، لیکن وہ تو ہو گیا، لیکن وہ ان کے خیال میں قرارداد پاس بھی ہو گئی، قرارداد پریزیڈنٹ کو اور وزیر اعظم کو اور الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی۔ جی، الیکشن کمیشن کو بھیج دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح لا حاصل ہے، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے ہمیں وہ ضرور دیکھنا ہوگا، اس ساری قرارداد کے سارے فیکٹرز کے پیچھے کون ہے۔ اور اگرچہ ایک دو ممبر تو تقریباً تمام پارٹیوں کے موجود تھے، پی ٹی آئی کے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی، لیکن یہ جو لوگ بھی موجود تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو وہ پاس کرنا ہے، قرارداد کو پاس کرنا ہے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ عام سی بات ہے۔ اس طرح کی بیشتر قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ آئین نہیں ہوتی ہیں، وہ قانون نہیں ہوتی ہیں، وہ لاگو نہیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے، محض ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ ماننا نہ ماننا وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن پیچھے سے کسی آئینی دباؤ کے تحت بھی ہو، ایک سپریم کورٹ فیصلہ بھی کر چکی ہو، تو الیکشن کمیشن کیسے دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لاحاصل پریکٹس تھی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مولانا فضل الرحمان کو اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اپنے پورے سیاسی کیریئر کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ وہ کس کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟
उनका आपको फिर ये लग रहा है कि फेस सेविंग है? मैं ये समझता हूं कि ये फेस सेविंग है, और मौलाना ये समझ रहे हैं कि उनके हक में नताज बेहतर नहीं होंगे, तो इसलिए शायद वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात जो 2022 में होते, उन्हें तो अच्छी खासी इज्जत मिली थी, उन्हें वो इज्जत क्यों गंवाने का ख्याल आ रहा है कि इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं कि जिसको दुनिया लाडला कह रही है, जिसको लोग लाडला कह रहे हैं, वो लाडला अब भी लाडला है या वो आवाम के दिलों में वो घर कर चुका है? ऐसी कोई सूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जो चंद हजार या चंद लाख जो 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 वो लोग हैं जो इसको हैंडल कर रहे हैं, जिनके 200 300 अकाउंट खुले हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 300 वोट एक एक शख्स जाकर दे। ऐसी कोई पॉपुलरिटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे खौफजदा होना। मौलाना खौफजदा हूं, मौलाना को खौफजदा नहीं होना चाहिए, अपने नाम की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, अपने वालिद की इज्जत का ख्याल करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेनेटर सहर साहिबा, ये फरमाइएगा आप, क्योंकि सेनेटर हैं और ये कहा जा रहा है कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वेरी शॉर्टली बताइएगा कि क्या इसकी वाकई कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी? देखिए, इसकी ना बाइंडिंग है, ना लीगली, ना ही जो है वो इलेक्शन कमीशन पे, और ना ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और ना ही सियासी जमातों पे। मैं सबसे पहले ये समझती हूँ कि ये सिर्फ अवाम के दरमियान इबहम पैदा करने के लिए और जो है बेयकीनी पैदा करने के लिए एक जो है वारदात हुई है। इसको करारदाद तो नहीं कहा जा सकता, करारदाद के भी कुछ तरीके होते हैं। क्या ये ऑर्डर ऑफ द डे में मौजूद थी? नहीं। क्या ये चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने तमाम मेंबर्स को इसकी इत्तला दी थी कि वो ऐसी करारदाद जो है उसकी इजाजत देने वाले? नहीं। क्या ये जुम्मे की नमाज का वक्फा होने से पहले बताया गया था उस वक्त मौजूद जो मेंबरान थे सेनेट में उनको कि इस तरह की करारदाद आ रही है? नहीं। आमतौर पे जुम्मे को ये होता है कि लोग जो है वो क्योंकि दूर दराज से आते हैं और जुम्मे की नमाज से पहले सेनेट का इजलास खत्म हो जाता है, तो सेनेट जुम्मे के बाद कोई ऐसी अहम जो है बिजनेस लाया नहीं जाता अगर इतला पहले से ना हो, अगर ऑर्डर ऑफ द डे में ना हो, और आमतौर पर इजलास होता भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक वारदात डाली गई, संजरानी साहब को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या संजरानी साहब जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है या किसी के इशारे पे कर रहे हैं? वारदाती एक है, ये एक से ज्यादा है। इसको जरूर एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जर्ब, ये इलेक्शन के बारे में बेयकीनी पैदा करके मुल्क के अंदर क्योस और अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई है। ये अवाम को और सियासी जमातों को गुमराह करने और जो है सियासी जमातों की क्रेडिबिलिटी पे जक लगाने की कोशिश की गई है। ये इलेक्शन कमीशन पर एक गैर जरूरी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई है। तो इस चीज को मैं समझती हूँ नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इस पर जो असल जिम्मेदारी है वो सेनेट की है, जो अरकान वहां पर मौजूद थे और या जो चेयरमैन सेनेट थे उनको इस पर जवाबदेह होना पड़ेगा। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी जी। देखिए, बात यह है कि वहां पर जो 14 मेंबरान मौजूद थे उसमें से 11 ने अगर हिमायत की और 14 मेंबरान जो है कोरम की को पूरा नहीं करते थे, और जो 3 बाकी बैठे उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं थी कि वो कोरम की निशानदही करें, तो मैं ये समझती हूँ कि वैसे भी इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है जिसमें सेनेट का जो एक कोरम है वो मौजूद ही नहीं था। फिर 3 मेंबरान ने इसकी मुखालिफत की, जिसमें एक जो है पीएमएलएन के, एक पीटीआई के और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक है, अब मैं समझती हूँ कि ऐसे वक्त में और ऐसा माहौल बना के उनको चाहिए था कि इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है कोरम की निशानदही करते, लेकिन ये मैंने कहा ना वारदात थी, तरीकेकार नहीं था। जब तरीकेकार से हटके कोई चीज की जाती है तो बाज दफा मेंबरान जो है वो हालात को समझने और जांचने में जो है वो देर कर देते हैं, स्पेशली उनका ज्यादा बड़ा तवील जो है पार्लियामानी एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है JUIFA से। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, ये एक ऐसी गैर अहम करारदाद और जिसके बारे में कहा जा रहा है गैर कानूनी करारदाद जिसके कोई असरात नहीं होंगे, उसके मौलाना साहब हिमायत क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि एक तासुर अब ये सामने आ रहा है कि PDM की हुकूमत ने जो 16 माह की हुकूमत की उससे वो जमातें गैर मकबूल हो गई हैं और इसलिए इंतखाबात से पीछे हट रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो भी तर्जुमा करें या जो भी तर्जुमा समझे वो तो आपकी अपनी मर्जी है। हम एक मुश्किल में हैं और मुश्किल ये है कि हमें कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा।
ہمیں تھریٹ کا لیٹر ملا ہے مولانا اسد محمود کو، جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں، اور سرفراز بگٹی صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایک تھریٹ لیٹر دیا ہے کہ آپ کمپین نہ کریں. تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں ہم کوئی مفروضے پہ نہیں چل رہے. صوبہ بلوچستان میں اور کے پی کے اندر حالات واقعی خراب ہے. جہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب بلانگ کرتے ہیں، ٹانگ ڈیر اسمیر خان، وہاں ہر ہفتے کے اندر 10 بم دھماکے ہوتے ہیں. اور باجوڑ کے اندر ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ہمارے 50 کارکن شہید ہوئے اور 135 لوگ شدید زخمی ہوئے. حافظ عبداللہ صاحب پہ بھی حملہ ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر بھی ہوا. تو یہ پوزیشن ہے، تو آپ الیکشن دے رہے ہو تو ماحول بھی دونا. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم زندہ رہیں، اور یہ حق بھی حاصل ہے کہ ہم اطمینان سے اپنے ووٹر کے پاس جائیں، جلسہ کریں اور واپس آئیں، اور ہم پر کوئی بم دھماکہ نہ ہو. پتہ نہیں آپ کے لیے کسی کو وزیر اعظم بننے کی جلدی ہوگی تو ان کو تو یہ عزیز ہوگا، ہمارے لیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جان عزیز ہے. تو مفتی اور صاحب یہ فرمائیے گا، یہ آپ کی جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو اسی طرح کی تشریح کر رہی ہیں جس قسم کا میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی؟ بھائی میری بات پوری سنو. ہمیں بے نظیر بھٹو کا واقعہ نہ سنایا جائے. وہ بے نظیر بھٹو کا واقعہ ایسے ہوا، وہ شہید ہوئی اس لیے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کا بہانہ بنایا اور الیکشن ڈیلے کرے. ہم الیکشن ڈیلے کا مطالبہ کریں، کسی کو مار کر بہانہ بنا کر جو آپ الیکشن ملتوی کرتے ہو، تو ہم بغیر مارے ہوئے اور نقصان ہوئے ہم نقصان برداشت کیے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر 1 مہینہ 1.5 کے مؤخر ہو جائیں تو کون سی آسمان کی چھت نیچے گر رہی ہے، کیا بات اس کے اندر. ہم جب تک سیکورٹی لیب کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے ہم تو الیکشن نہیں کر سکیں گے. آپ ایک سیاسی جماعت کے بغیر آپ الیکشن کریں تو بھی آپ پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور ہم الیکشن میں جائیں، ہمارے لوگ مارے جائیں، تو پھر جو لوگ زبردستی الیکشن 8 فروری کو کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو کمشنر صاحب ہیں، چیف الیکشن کمشنر، اور یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسائی. تو اگر ہمیں نقصان ہوا تو ان کو ٹارگٹ کریں گے. ہمارے ذمہ دار تو یہ ہوں گے. ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہر حال کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، حصہ لیں گے اس میں. یعنی الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے تحفظات موجود ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں سے آپ کی جماعت رابطے کر رہی ہے ان تحفظات کو لے کر؟ اور معنی ہوتا ہے، اور سیریس ایشو کا اور تحفظات کا معنی یہ کہ وہ تو کوئی غیر سیریس سی بات ہوتی ہے. ہم سیریس بات کر رہے ہیں، ہمارے جانوں کو خطرہ ہے، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں لوگ جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور جمہوریت سے ہم دور ہٹا رہے ہیں. وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، ہم پر خودکش حملے ہوئے ہیں. ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں محفوظ تو بناؤ نا. ہم تو وہ ٹیکس پے آ رہے ہیں نا. اگر ہماری حفاظت نہیں ہوگی تو ہم کس طرح الیکشن میں جائیں؟ ٹھیک ہے لغاری صاحب، آپ یہ تمام تر تحفظات اس سے پہلے بھی جے یو آئی فے کہہ چکی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کچھ عرصہ قبل ایک پریس کانفرنس میں بھی یہ تحفظات کا اعلان کیا تھا. ایک انٹرویو ان کا نشر ہو رہا ہے ایک نجی ٹی وی چینل پر، اس پر بھی یہ تحفظات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو سوال میں نے کفایت صاحب کی کیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان، آج سے جب پی ڈی ایم کی حکومت انہوں نے لی تو تب وہ اس چیز کے حامی تھے کہ انتخابات کرا دیے جائیں، اور سب سے زیادہ وہ زور لگاتے تھے کہ فوراً انتخابات کرائے جائیں اور نیا سیٹ اپ لایا جائے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس 16 سے 20 ماہ کے اندر حالات بہت مختلف ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، مولانا کفایت اللہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کا بھی بے حد احترام کرتے ہیں. ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کا حوالہ بھی نہیں دیتے ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ جب وہ پاکستان پہنچی تھی تو کیسے پہلے ہی دن ان کے 20 گھنٹے کے سفر کے بعد، جو 4 کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ تھا، ان نے 20 گھنٹے میں کیا تھا، اور رات کے 1 بجے کے قریب پہنچی تھی تو ان پر اٹیک ہو گیا تھا. ہم چھوڑ دیں اس بات کو، نہیں کرتے ہیں ہم اس بات یہ ہے کہ جب ایران کے اندر
باقاعدہ پارلیمنٹ پر حملہ کر کے پریزیڈنٹ کو اور پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس کے فوراً بعد پھر الیکشن ہوئے. دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے مولانا فضل الرحمان بھی، مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی، اور دیگر تمام مولانا حمداللہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہم چاہتے ہیں ان کی زندگی ہو اور اللہ انہیں عمر خضری عطا کرے. لیکن اگر یہ ایک وجہ ہے، اس سے پہلے حضرت مولانا صاحب کی طرف سے یہ بھی آیا تھا کہ جناب سردی کا موسم ہوگا. حالانکہ دسمبر میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، فروری میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، جنوری میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، اور بہت سے موسموں میں جو سردی اور گرمی کے موسم میں الیکشن ہوتے رہے ہیں. الیکشن کے راستے میں اگر مولانا صاحب جو بھی تھریٹس ہیں اس کے باوجود اگر وہ اس کی التوا کی بات کریں گے تو التوا کا سارا بوجھ جو ہے وہ مولانا پر پڑے گا. مولانا جہاں پر ان کے حلقے ہیں وہ بڑی حد تک سیف حلقے ہیں ان کے، اور اگر وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ خیال ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی وجہ سے اپنی سیٹیں لوز کر جائیں گے تو انہیں ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. انہیں الیکشن کو پشت دینے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں الیکشن میں رہنا چاہیے، اور ان کا بڑا مقام ہے. اور اگر وہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باوجود اس کے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کرائے جائیں، اگر پھر بھی کرائے جاتے ہیں تو ہم موجود رہیں گے، یہ بڑی بات ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر مولانا کا دل ہے یا نہیں ہے، مولانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کرائے جائیں. پاکستان کے عوام کو الیکشن کی منزل سے دور نہ رکھا جائے. قوموں کی زندگی میں ایسے فیصلے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ تاثر جو ہے پھیلا ہوا ہے کہ کوئی لاڈلا تھا، پیارا تھا سسٹم کا، اور وہ سسٹم پیارا اب بھی بہت پیارا ہے. بالکل نہیں ہے پیارا. میں نے آن گراؤنڈ ہر جگہ پر دیکھا ہے، کوئی ایسا پاپولر نہیں جس طرح بھوت جن بنایا ہوا ہے کہ جناب وہ ہر جگہ وہی، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اب تمام لوگوں کو اپنی سیٹوں پر لڑنا چاہیے الیکشن، اور الیکشن سے ہی نتائج برآمد ہوں گے. بالکل، الیکشن سے ہی نتائج برآمد ہوں گے. اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کے جو سیاسی مستقبل کے فیصلے ہیں وہ سوشل میڈیا کی فالوئنگ دیکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں؟ اس پر ایک بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر سحر کامران صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاپولیرٹی پر ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کی، یا زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، پاپولیرٹی تو الیکشن پہ پتہ لگے گی کہ کس کی پاپولیرٹی ہے. یہ جو ایک طریقہ کار ہے نا کہ عوام کو گمراہ کرنا، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا بوٹس استعمال کریں، آپ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کریں، آپ پروپیگنڈا کے بیسس کے اوپر جو ہے اپنے الیکشن لڑیں. آئی بلیو عوام کافی باشعور ہے، الیکشن ہونا چاہیے. یہ جو آج دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، الیکشن میں تاخیر ہے. دیکھیں 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور جو 18 اکتوبر کے واقعے کا ذکر کر رہے تھے لغاری صاحب، اس میں بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دبئی سے آئی تھی اور اس واقعے کے اندر جو ہے زخمی بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا کہ ہم میں سے کسی کی ہمت ٹوٹی ہو. محترمہ بینظیر بھٹو جن کو اس میں نشانہ بنایا گیا تھا، وہ چھپ کے نہیں بیٹھی تھی، وہ ایک ایک شہید، ایک ایک زخمی سے اگلے ہی دن جا کے ملی تھی. اور میں نے سب کے جذبے دیکھے تھے، اور ہم میں سے کوئی پاکستان سے خائف ہو کے بھاگا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے. لیکن ہم نے جس جمہوریت کے لیے انہوں نے جان کا نذرانہ دیا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کمپرومائز نہیں کیا جمہوری نظام پہ اور اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کے اوپر ہم کیسے جو ہے اس راہ کو تبدیل کر سکتے تھے. الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، حکومت بنائی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. جب نیشنل ایکشن پلان بھی پارلیمنٹ سے جو ہے وہ پاس ہوا. دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، اس کا مقابلہ منتخب حکومت اور پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے. بالکل. ورنہ جو ہے اگر یہ پارلیمنٹ موجود نہ ہو، جمہوری حکومت نہ ہو، تو دیکھیں آج آپ کے پاس نگران حکومت ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر الیکشن میں تاخیر کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں نہیں ہوں گی، کچھ لوگوں کو جو ہے رہنے کا اور حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ سینٹ بھی، ایوان بالا بھی آپ کا آدھے ممبران جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے.
اس کے الیکشن بھی تاخیر کا شکار ہوں گے. تو کیا ملک کو آئینی بحران کا شکار کر کے کوئی کسی قسم کی اسٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے؟ پھر جو ہم کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئے گی، جو ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہوئی ہے، لوگ انویسٹ کریں گے. دیکھیں جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. جو لوگ انویسٹرز بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ایک اسٹیبل حکومت ہے جو کہ جس کے ساتھ جب آپ معاہدے کر کے آگے بڑھیں تو اس کے لیے ان کو ایک کنٹینیوٹی نظر آتی ہے. تو یہ جو ہے نا تمام معاملات بہت اہم ہیں. ہم پاکستان کو مزید بحران کا شکار نہیں کر سکتے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یاد کرانا چاہوں گی کہ 2013 میں ANP اور پیپلز پارٹی الیکشن کمپین میں نہیں جا سکتی تھی. ہمارے لیے شدید ترین خراب سیکیورٹی سچویشن تھی، لیکن ہم نے تب بھی پارلیمان کا راستہ نہیں چھوڑا. اور یہی ایک حل ہے. ہمیں بڑے تحفظات تھے، ہمیں RTI سسٹم فیل ہوا تھا، لیکن تمام تحفظات کے باوجود ہم نہ صرف خود جا کے پارلیمان میں بیٹھے بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی قائل کیا، کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی، امن کا راستہ جو ہے وہ جمہوریت کے تسلسل میں ہے. بے شک. ٹھیک ہے مفتی کفایت صاحب، یہ جو بات سینیٹر صاحبہ نے کی کہ دہشت گردی کے خلاف ایک منتخب حکومت ہی پالیسی بنا سکتی ہے، نگراں حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پالیسی بنائے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جلد سے جلد انتخابات کا انعقاد ممکن بنانا ہی سیاسی ذمہ داروں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے بہت اہم ہوگا. آپ ایگری نہیں کرتے اس سے؟ نہیں، سینیٹر صاحبہ کا بہت احترام ہے، لیکن احترام کا معنی یہ نہیں کہ ہم اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے. ہم احترام کے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں. پارلیمنٹ کے دروازے کو تو ہم جا رہے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس دروازے کو بند ہونا چاہیے. پارلیمان کو جا رہے ہیں، تھوڑا آپ ذرا ایک مہینہ پہلے جا رہے ہیں اور ہم ذرا ایک مہینہ لیٹ جا رہے ہیں. اس میں وہ دلائل مفید نہیں ہوں گے جو جڑ جاتے ہیں مارشاء اللہ کے ساتھ یا ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ. ان دلائل کے یہاں فائدہ نہیں ہوگا. فرق ہمارے موقف میں اور ان کے موقف میں یہ ہے کہ ہم اسی طرح حملوں کے اندر ایک مہینہ پہلے جائیں پارلیمان کو، یا اپنے آپ کے سیکیورٹی لیب کو ختم کر کے محفوظ بن کر لوگوں میں جا کر اپنا آئینی حق استعمال کر کے ایک مہینہ بعد میں جائیں. یہ فرق ہے. مجھے تو ان تمام بات سے اتفاق ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے معذرت. جی فرمائیے سینیٹر صاحبہ. ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولانا کفایت اللہ صاحب سے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک مہینے کی کون سی گارنٹی ہے کہ ایک مہینے میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، جبکہ پچھلے کئی مہینوں سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں جی. اور دوسری بات یہ کہ ایک مہینے میں ہی ختم ہونی ہے، تو ابھی تو الیکشن میں ایک مہینہ باقی ہے، تو اس ایک مہینے میں ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی وہ کون سا ہے؟ آج بھی بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس سال کے اندر 2024 کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی الیکشن ہونے ہیں، امریکہ میں بھی الیکشن ہونے ہیں، دنیا کے بیشتر ممالک میں الیکشن ہونے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ایسی جو ہے کوئی صورتحال ہے جس میں آئین کو کمپرومائز کیا جائے، جس میں جو ہے الیکشن کو کمپرومائز کیا جائے، جمہوری عمل کو کمپرومائز کیا جائے. جو بات ایک مہینے کے بعد ہو سکتی ہے وہ آج بھی ہو سکتی ہے. مفتی صاحب الیکشن میں جی مفتی صاحب ریسپونڈ کریں گے. دیکھیں، ایک مہینے میں آپ سیکورٹی معاملات پر قابو پا سکتے ہیں، اور پھر یہ آئین کہاں متاثر ہوتا؟ آئین تو 90 دن کی بات کر رہا ہے. جب آپ 90 سے 90 پہ آ جائیں تو ایک خلاف ورزی تو ہو گئی. اب چاہے آپ ایک مہینے بات کریں یا 2 مہینے بات کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. آپ لندن اور امریکہ میں نہیں بیٹھے. یہاں تو الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے حادثے ہوتے ہیں اور پہلے ہوئے ہیں. ہم جو JUI کے کارکن ہیں، ہم ایک بہت بڑے حادثے کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اب چیخ رہے کہ یار یہ حادثہ نہ ہو، بغیر حادثے کے ذرا ملتوی کر دو یار. وہ حادثہ کر کے ملتوی کرنا چاہتے یہاں کا رواج ہے. ہماری مشکل کو سمجھیں، یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، نہ پوائنٹ سکور ہے، نہ یہ کہ میری آواز بلند ہو اور سینیٹر صاحب کی آواز نہیں کفایت صاحب ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کوئی ٹائم فریم بھی ہے نا کہ اگر آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایگری کرتے ہیں اس پہ، تو یہ ٹائم فریم ہے. مولانا صاحب کا جو انٹرویو اس کے جو سامنے آئے ہیں نقاد، اس میں وہ ٹائم فریم بھی نہیں دے رہے. نہیں، یہ ٹائم فریم تو میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں
کہ اگر آپ مہینہ ڈیٹ میں مؤخر کریں تو آپ مجھے بتائیں نا کہاں آئین پھٹتا ہے، کہاں آسمان کا کوئی برج الٹتا ہے، کیا گواہ ہے؟ تو مفتی صاحب آپ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 1 مہینے کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کرائی گئی؟ آپ ڈھونگوں کی بات کرتے ہیں، میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ ہم تو یہ یقین، دیکھو میں یہ ایک بات کروں، یہ آخری بات ہے، میرے ساتھ اس پر بہت دلائل ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، بے شک، یہ آپ بھی مانیں اور مانیں۔ اب زندگی کے ساتھ ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں، لوگ کیوں ہماری قربانی ضروری سمجھتے ہیں؟ لوگ کیوں ہمیں بعد میں کہیں گے کہ جمہوریت کے لیے آپ نے قربانی دی؟ نہیں بھئی، ہم نہیں مرنا چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحفظ دو، ہم پاکستان کے شہری ہیں، جب تک آپ تحفظ نہیں دو گے تم کہیں گے بھئی الیکشن تو آئے گا، ہم اپنے بغیر۔ مفتی صاحب میں لغاری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، لیکن ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ہم جتنے بھی ضروری اقدامات ہوں گے، جو بھی ہمارے ریسورسز ہوں گے سیکیورٹی سے متعلق، وہ ہم فراہم کریں گے۔ دیکھیں، آپ بات کو سمجھا کریں، یہ عمومی جنرل بیان ہوتے ہیں، اس سے ہماری تسلی نہیں ہوتی، اور آپ کو ہی پتا ہے تسلی کیسی ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمیں اس طرح تسلی دے تو ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب مطالبے تو کر رہے ہیں نا، کسی کو گلے سے پکڑ تو نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطالبے ہی کر رہے ہیں۔ فیر انف۔ اور اگر موت کا ایک دن معینہ میں، نیند کی رات بھر نہیں آتی۔ اچھا، نذیر لغاری صاحب کو میں شامل گفتگو، جی مفتی صاحب جی فرما رہے ہیں۔ کوئی اور سوال ہوا؟ ٹھیک ہے، نذیر لغاری صاحب یہ فرمائیے گا، اب کیونکہ بنگلہ دیش کے انتخابات کی بھی بات کی سینیٹر صاحبہ نے، 27% ٹرن آؤٹ ہے وہاں پہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں، کیا پاکستان کے اندر آنے والے انتخابات کے اندر اتنے تحفظات کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں تو اس پہ ٹرن آؤٹ پر فرق نہیں پڑے گا؟ یہ آپ کا اندازہ صحیح ہے، لیکن وہاں صورتحال قدرے مختلف ہے۔ وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ بہت عرصے سے ایک احتجاج کر رہی ہے، اور ایک تسلسل بھی ہے پچھلے 15-20 سال کا۔